بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ روزہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، بالکل شبنم کی بوند کی طرح، معصوم اور خوبصورت۔ ان دنوں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ آئے دن لوگ فساد کرتے، آپس میں لڑتے اور منہ کی کھاتے۔ میں ان دنوں چرچ میں پادری تھا۔ ایک لڑکی روزانہ عبادت کرنے آتی، میں اسے جب بھی دیکھتا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگتی۔ ایک دن میں نے اسے کنفرنس باکس میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اپنے کسی گناہ کو قبول کرنے آئی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ پادری دعا کریں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے اس کا گناہ سنا، اسے اپنے کیبن میں بلایا، اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس نے جا کر پولیس میں شکایت کی۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز کسی زیادتی اور ریپ کو برداشت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے پھانسی ملی اور مجھے بغیر دعا کے دفن کر دیا گیا۔ جب سے میری روح ہر لالچی انسان کے جسم میں گھر بناتی رہی، یہ بھی میرا شکار بنا۔ میں نے 200 سال تک مختلف لڑکیوں سے زیادتیاں کی، اور اگر مجھے مذہبی طریقے سے دفن کر دیا جاتا تو شاید میری روح کو سکون مل جاتا۔ فادر اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے جدوجہد کر کے رسیوں کی بندش ڈھیلی کی۔ ان لوگوں نے میرے پیر نہیں باندھے تھے۔ میں کسی طرح اس قید سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ شگاف جس سے کانتا برآمد ہوئی تھی میرے بھاگ جانے کا واحد ذریعہ تھی۔ فادر، تم نے اپنی کہانی سنا دی، اب چپ چاپ چلے جاؤ، مجھے اسے اپنی موت کا بدلہ لینا ہے۔ کانتا غرائی، ہرگز نہیں۔ فادر مسکرایا۔ اتنا سننا تھا کہ کانتا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ دوسرے ہی لمحے وہاں ایک بہت خطرناک قسم کا شیر کھڑا تھا۔ کانتا نے شیر کا روپ دھارا تو فادر مسکرایا۔ پھر فادر کی جگہ سبز دھاریوں والا دوسرا شیر کھڑا تھا۔ دونوں شیر دھارتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ کبھی ایک شیر کا پلہ بھاری ہوتا، کبھی دوسرے کا۔ مجھے موقع ملا، میں نے آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے اس شگاف میں چھلانگ لگا دی۔ شگاف میں چھلانگ لگاتے ہی مجھے ایسے لگا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ تیز ہوا کے جھکڑ مجھے تنکے کی طرح ادھر ادھر ڈولا رہے ہیں۔ میرا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں شائیں شائیں اور تیز ہوا کی آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ سب چلتا رہا۔ اچانک مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں زمین پر جا گرا۔ میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا، پھر میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب سی جگہ پہ پایا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک گول دیواروں والا کمرہ ہے جس کی چھت کی کڑیوں کے ساتھ انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی ہیں۔ ہر کھوپڑی خون سے بھری تھی، جس سے خون ٹپک ٹپک پر مجھ پہ گر رہا ہے۔ چاروں طرف ملگجی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار، آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہے، لیکن جسم بے جان ہے۔ خون ٹپکتا ہوا میرے چہرے اور جسم پر گر رہا تھا۔ 4 نوجوان عورتیں جن کے بال کھلے تھے اور دونوں ہاتھ سینوں پر بندھے تھے، سیاہ لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، میرے گرد سر جھکائے بیٹھی ہوئی دھیمی آواز میں بین کر رہی تھی۔ کاش میں نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج میں گاؤں سے باہر نہ نکالا جاتا، ابا کی باتوں کو مانتا تو اس شیطانی چکر میں نہ گرفتار ہوتا۔ اچانک وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے گرد چکر لگانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی عورت سیاہ رنگ کی نہیں، سب گوری خوبصورت انگریزوں کی طرح، ان کے بال سنہری ہیں۔ چکر لگانے کے بعد وہ ساری عورتیں میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے تک وہ ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار پھینکے۔ اس کے بعد جو منظر میرے سامنے آیا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانسیں تیز ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاروں عورتوں کی ناف پر ایک سنہرے رنگ کا بچھو چمٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان عورتوں کے چہروں پر اذیت صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک فضا میں عجیب سی بو پھیلنے لگی۔ بو سونگتے ہی مجھے ان عورتوں کے چہروں پر دہشت صاف دکھائی دی۔ دوسرے پل وہ تیزی سے منتشر ہونا شروع ہو گئی۔ بو اس قدر گندی اور تیز تھی کہ مجھے ابکائی محسوس ہونے لگی۔
کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے۔ اس شگاف سے عجیب و غریب قسم کے چہرے والے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے چہرے نیلے اور آنکھیں کسی سرچ لائٹ کی طرح سرخ تھی۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب تھے۔ ان سب کے سر بالوں سے بے نیاز تھے۔ وہ سارے کے سارے سیاہ رنگ کے لبادے میں ملبوس تھے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھا رکھے تھے۔ وہ میرے گرد طواف کر رہے تھے۔ ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بہت سے کتے مل کر ایک ساتھ گھرا رہے ہوں۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا یہ منحوس مخلوق کون ہے۔ یکایک انہوں نے اپنے حلق سے آوازیں نکالنا بند کی اور سر جھکائے 3 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک کسی عورت کی مخیب چیخ نے خاموشی کا جگر چاک کیا۔ اچانک مجھے کمرے کے ملگچے اندھیرے میں کچھ شگاف سے اندر آتا دکھائی دیا۔ آنے والا جیسے ہی سامنے آیا تو خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آنے والی نے سیاہ رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری دشمنے جان کانتا تھی۔ کانتا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے جس شگاف میں چھلانگ لگائی وہ میری دنیا میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا۔ میں نے اس فادر کے بچے کو ایسی جگہ پہنچایا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے انتقام کا شکار ہوتے رہو گے، نہ مرو گے نہ جیو گے، صرف میرے غلام بن کے رہو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے حلق سے عجیب قسم کی آواز نکالی۔ آواز کا نکالنا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک سیاہ پوش سامنے آیا۔ اس سیاہ پوش کا سارا جسم چمکدار ریشمی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا لبادہ تھا۔ آج سے یہ تمہارا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، لیکن یاد رکھنا یہ مرنا نہیں چاہیے، کانتا نے گراتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، خیال رہے گا اور یہ مرے گا نہیں۔ اس یخ پوش کے منہ سے آواز نکلی۔ کانتا کے غائب ہوتے ہی چلکاش نے میری طرف دیکھا، اپنے چہرے پر بڑا لبادہ اتار پھینکا۔ اس کا نام چلکاش تھا۔ چہرے کا لبادہ اتارتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس کی ناک اور آنکھوں کے سوراخ کے بیچ ایک چھوٹا سا چمکدار سانپ کبھی ناک کے سوراخ میں گھستا تو آنکھوں سے باہر آتا اور آنکھوں سے گھستا تو ناک سے باہر آتا۔ چلکاش آرام آرام سے چلتا ہوا میری جانب آیا۔ میں دہشت بھری نگاہوں سے چلکاش کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے تو میرا غلام ہے، تو سب کچھ بھول جائے گا، جو میں بتاؤں گا وہ یاد رکھے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چلکاش کیا کرنے والا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمکدار سانپ اٹھایا اور مجھ پہ چھوڑ دیا۔ خوف اور دہشت سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ سانپ نے بڑی سرعت کے ساتھ میرے ماتھے پہ ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میری رگوں میں اونڈیل دیا ہو اور مجھ پر بڑی تیزی سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ یوں لگا کہ جیسے میں خود کو فراموش کرتا جا رہا ہوں۔ میری یادداشت جیسے دھندلی ہوتی جا رہی ہو، چاروں طرف اندھیرا چھاتا جا رہا ہو۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی محسوس ہو رہی تھی جو کہ خود کو بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ ہوش آنے پر میری شخصیت بدلی ہوئی تھی۔ چلکاش اور دوسرے شیطانوں سے محبت سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے تمہارا نیا نام جبلی ہے اور تم میرے غلام ہو۔ میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم یہ شراب پیو۔ اس نے ایک سیاہ رنگ کا پیالہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیالے سے عجیب قسم کی بدبو اٹھ رہی تھی جیسے کہ کچا گوشت سڑ گیا ہو، مگر مجھے وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس پیالے کو دیکھا اور پھر سارا مشروب گٹاگٹ پی گیا۔ میرے مشروب ختم کرتے ہی مجھے سینے میں نہایت شدید قسم کی جلن محسوس ہونے لگی۔ شاباش، اب تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ اگر میں خوش ہوا تو تمہیں اپنا جانشین بنا لوں گا۔ میں نے اس کی بات نہ سنی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میرے سینے میں آگ لگ چکی ہو۔ نہ جانے وہ کس قسم کا مشروب تھا جس سے مجھے شدید قسم کی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر چلکاش اپنی کرہت آواز میں گویا ہوا۔ یہ دیوتاؤں کا جل ہے، تمہیں مخان دے گا، اب تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ میں ہر آزمائش پر پورا اتروں گا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ یہ جملہ میرے منہ سے کیسے نکلا۔ میں ان کی عجیب و غریب زبان کیسے بولنے لگ گیا تھا۔ یہ اسی کالے جادو اور شیطانی قوتوں کا اثر تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا بن گیا ہوں، بس ایک حکم کا غلام۔
شاباش، اب اس اسٹریچر پر لیٹ جاؤ، چلکاش خوش ہو کر بولا۔ میں چپ کر کے اس اسٹریچر پر لیٹ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے، بس میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ چلکاش نے آگے بڑھ کر میری قمیص نوچ لی، میرا سینہ ننگا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد چلکاش نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو ایک چوہے کے سائز جتنی چھپکلی نکالی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی چھپکلی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک اس نے وہ حرکت کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ چھپکلی میرے سینے پر رینگ رہی تھی اور بار بار اپنی سرخ زبان سے میرے سینے کو چاٹنے لگی۔ اس کا نام زباتہ ہے اور یہ تمہاری رکشا کرے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد چلکاش نے حلق سے عجیب آواز نکالی۔ آواز کے نکالتے ہی دروازہ کھلا اور ایک سیاہ پوش لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آج سے تم اس کے ساتھ رہو گی اور اسے کام سمجھا دو کہ کرنا کیا ہے، یہ کہہ کر چلکاش باہر چلا گیا۔ وہ چھپکلی میرے سینے سے اس طرح چمٹی رہی تھی جیسے کہ میرا سینہ اس کی قیام گاہ ہو۔ یہ کچھ نہیں کرے گی، مجھے اس طرح ڈرتے دیکھ کر سیاہ پوش لڑکی بولی۔ زباتہ تم جاؤ۔ لڑکی چھپکلی کی طرف دیکھ کر بولی۔ چھپکلی نے سر اٹھا کر اس کی طرف ایسے دیکھا کہ جیسے اس کی بات سن لی۔ دوسرے لمحے وہ میرے سینے سے اتر گئی۔ جب تم اسے پکارو گے یہ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹریچر سے نیچے اتارا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میرے جسم میں دوڑتا لہو یکدم تیز ہو گیا۔ ایسے لگا کہ جسم میں خون کی جگہ پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہو۔ مجھ پر ایک خمار آلود کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور پھر بولی، کسی وقت میں تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دوں گی۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد وہ دن آئے جب مجھے قرب ملے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ زہر نے میرے اندر کی ساری انسانیت کو ختم کر دیا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی مجھے لے کر چلتی رہی اور میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک سرنگ نما راستہ تھا۔ سرنگ نما تاریک راستہ ایک کیبن کے بند دروازے کے پاس جا کر ختم ہو گیا۔ ہم کیبن میں داخل ہوئے۔ کیبن زیادہ بڑا نہ تھا۔ کیبن کی دیوار پر ایک نہایت عجیب سی پینٹنگ لگی تھی جس میں ایک عورت اور مرد نظر آ رہے تھے۔ مرد نے عورت کے سینے میں تلوار گھونپ رکھی تھی۔ عورت کے سینے سے خون بہہ بہہ کر دیوار کے سہارے کھڑے ایک تابوت پر گر رہا تھا۔ میرے لیے کوئی بھی بات حیرت انگیز نہ تھی کہ ایک بے جان پینٹنگ سے خون کیوں نکل رہا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے تابوت کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا اور تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ تابوت کے اندر جب میں نے دیکھا تو ایک آدمی مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے بڑی تیزی سے اس مردے کے سارے کپڑے اتارے۔ مردے کے کپڑے اترتے ہی اس کا جسم تیزی سے گلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں صرف بڑبڑی مٹی کا ڈھیر تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے بڑی حقارت سے اس مٹی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، جبلی یہ سارے کپڑے تم پہن لو۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے ہاتھ سے کوٹ اور پینٹ لیا اور لمحے میں کوٹ پینٹ میرے جسم پر نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے نہ جانے کہاں سے ایک عطر کی بوتل نکالی اور مجھ پر چھڑک دی۔ خوشبو کا ایک جھونکا اور میرے پورے جسم کو معطر کر گیا۔ جبلی آج سے یہ تابوت تمہارا گھر ہے، تم اسی میں رہو گے۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر، میں نے کہا۔ شاباش، اپنا کان ادھر لاؤ۔ میں جیسے ہی اپنا کان اس کے قریب لے گیا، اس نے نہ جانے کیا چیز پڑھی کہ گرم ہواؤں کے تیز جھونکے مجھے اپنے کان میں چلتے محسوس ہوئے۔ میں نے تمہارے کانوں میں آقائے ابلیس کا سب سے طاقتور طلسم منتر پھونک دیا۔ اب تم انسانوں کی دنیا میں ویسا کرو گے جیسا کہ ہم چاہیں گے۔ ہاں، میں وہی کروں گا جو تم لوگ کہو گے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری آواز مجھے اندھے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی ہے۔ شاباش، اب آنکھیں بند کرو۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی، میرے پیر زمین سے اٹھ گئے۔ مجھے اپنے ارد گرد تیز ہواؤں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی سمندر کی طوفانی موجیں شور کرتی محسوس ہوتی۔ میں ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسی بو محسوس ہونے لگی کہ جیسے کہیں تازہ دفن کیے گئے مردے کی قبر کسی نے کھول دی ہو۔ آنکھیں کھول دو، سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں کسی قبرستان میں کھڑا ہوں اور سیاہ پوش لڑکی کا کہیں پتہ نہیں۔ میرے چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ ان قبروں پر سوکھی شاخوں والے درخت جھکے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر چاند نکلا ہوا تھا جس کی ماتمی اور اداس روشنی قبرستان کی فضا کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ آگے آگے بڑھتے جاؤ، جبلی، سیاہ پوش لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آگے بڑھنے لگا۔
حتیٰ کہ قبرستان کا نیم شکستہ گیٹ میرے سامنے آیا تو اچانک مجھے وہی سیاہپوش لڑکی دوبارہ نظر آئی جو کہ گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی چلتی میرے سامنے آئی۔ اس نے اپنی چمکتی مدہوش کن آنکھوں سے مجھے گورا اور پھر بولی، ہمارے طاقتور طلسمی منتروں کی بدولت تم دنیا کی ہر زبان سمجھ سکو گے۔ روپیہ پیسہ تمہارے اشاروں پر ناچے گا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو روپ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، صرف مسجد سے دور رہنا، ورنہ تمہارا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ تم اس وقت پیرس میں ہو، اب جاؤ، میں ہمیشہ تم پر نظر رکھوں گی، اب جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی غائب ہو گئی اور میں جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا میرے سامنے ایک پکی سی سڑک تھی۔ میں بڑے خوش انداز میں اس سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں شیطانوں کے کس قدر بھیانک گروہ میں پھنس چکا ہوں۔ اچانک مجھے سڑک کے بیچ سے ہلکی روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ روشنی کا قطر ایک ننھے سے جگنو کی طرح تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی کا سائز بڑھنے لگا۔ روشنی دائرے کی شکل میں تھی اور دائرے سے کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے دائرے کے اندر مجھے ایک نہایت ہی خوبصورت اور نورانی چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ایک سفید بارش بوڑھا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کی صورت کے ظاہر ہوتے ہی فضا یکدم جیسے معطر ہو گئی۔ اتنی دلفریب اور حسین خوشبو میں زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس بوڑھے کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ کیا حال بنا لیا ہے میرے بچے تو نے؟ کون ہو تم بڑے میاں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر بوڑھے کی آنکھوں سے حیرت ظاہر ہوئی۔ اپنے آپ کو پہچان بدنصیب، میں نے تیرے کان میں بچپن میں لوری کی جگہ اذان کی آواز سنائی دی۔ بوڑھے کی آواز میں افسردگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، میں تیرا باپ ہوں بدنصیب، توبہ کا در ابھی بند نہیں ہوا، پہچان اپنے آپ کو، شیطان کی راہوں پر مت چل، نہ خلق۔ بکواس مت کرو بڑے میاں، تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہوں میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے کی آنکھوں سے غم ظاہر ہونے لگا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بولا، پھر اس کی آواز سنائی دی، تیرے نصیب میں ٹھوکریں کھانا لکھا ہے، کاش تو وقت کی مار کھائے بغیر سدھر جائے۔ پھر اس بوڑھے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، ساتھ ہی وہ روشنی بھی۔ میں حیران پریشان تھا کہ بوڑھا جو کہ خود کو میرا باپ ظاہر کر رہا ہے، میرا نام تو جبلی ہے، میرا تو کوئی باپ نہیں۔ میرے ذمہ جو کام سونپا گیا تھا مجھے وہ کرنا تھا۔ میں سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ میں تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ مجھے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے سڑک پر مڑ کر دیکھا، کسی کار کی روشنیاں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ کار میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ششو پن میں مبتلا تھا کہ میں کار میں بیٹھوں کہ نہیں۔ میرے کانوں میں سرگوشی کی آواز سنائی دی، یہ کار تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جائے گی، بیٹھ جاؤ اس میں۔ آواز اسی سیاہ پوش لڑکی کی تھی۔ سیاہ پوش لڑکی کا حکم سنتے ہی میرا ڈر اور خوف ختم ہو گیا اور میں کسی غلام کی طرح گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کار اندر سے نہایت ٹھنڈی تھی۔ گڈ ایوننگ سر، ڈرائیور نے مجھے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے بھی جواباً سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سر کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں آپ کو شہر کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں لے چلوں گا۔ ڈرائیور نہایت ہی شائستہ قسم کی انگریزی میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، میں تو اس شہر میں نیا ہوں، میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ ایک بات تو میں ضرور سمجھ گیا تھا کہ ان شیطانی قوتوں کی وجہ سے میں دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ سکتا تھا۔ میری گاڑی جیسے ہی پیرس کے سب سے بڑے ہوٹل پہنچی، میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی۔ اس ہوٹل کے ڈانسنگ فلور پر ایک لڑکی تمہیں ملے گی جس کے بال گولڈن رنگ کے ہوں گے، تمہیں اس سے دوستی کرنی ہے۔ تمہارا نام پرنس ایسن ہے، اسے ایشیائی بہت پسند ہے۔ تم اسے بھلا کر پیرس کے سب سے بڑے گرجا گھر کے پیچھے لاؤ گے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک سرخ پادری ملازم نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں مسکراتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ گاڑی سے نکلتے ہی میرے کپڑے اچانک سے بدل گئے۔ رات کی رنگینیاں عروج پر تھی۔ ہوٹل کے ہال کی بھرپور رنگینیاں عروج پر تھی۔ ڈانسنگ فلور پر برہنہ اور نیم برہنہ عورتیں رقص کر رہی تھی۔ کچھ لوگ ان پر توجہ دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ ہال میں مدھم سروں میں موسیقی بج رہی تھی۔ ویٹرس اور ویٹر لوگ بڑے بڑے تشت ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کوئی بہکا ہوا شرابی کسی ویٹرس کو گدگدا دیتا تو وہ مسکراتی ہوئی بھاگ جاتی۔ کئی ویٹرس اور رقاصائیں گاہکوں کے ساتھ بک ہو کر ہوٹل کے کمروں میں جا رہی تھی۔ میں نے ایک میز منتخب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگائی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک نہایت خوبصورت ویٹرس میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یس سر،
آرڈر پلیز، اس نے پیشورانہ مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک ٹھوس بدن اور دل فریب خطوط رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کھلے گلے والا اسکرٹ پہن رکھا تھا جس سے اس کی آنچ دیتی رعنائیاں جھلک رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی۔ 1 لارج وسکی وتھ سوڈا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اوکے سر، اور کھانے کو کیا لاؤں؟ چکن سینڈوچ اور فرینچ فرائز، میں نے مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ میری آواز پر رک گئی۔ یس سر، وہ مسکرائی۔ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ایک اچھا تجربہ ہوگا، میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد جاندار تھی۔ آرڈر کے پورا ہونے تک میں اسی ویٹرس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عیاشی میں پڑھ کر اپنے مقصد کو بھول مت جانا۔ ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی جو کہ یقیناً اسی سیاہ پوش لڑکی کی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شراب کے گلاس کے پہلے گھونٹ نے میرے سینے میں آگ سی لگا دی۔ جو انسان زندگی میں کبھی نہ پیتا ہو اس کے ساتھ وہی جو پہلی بار پینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا چہرہ تکلیف اور کرواہٹ کے احساس سے بگڑ گیا تھا۔ اچانک میری نظر گیٹ پر پڑی۔ ہال کے گیٹ سے جیسے چاند طلوع ہوا تھا۔ اس لڑکی کا حسن و شباب جیسے اس پورے ہال کی تمام لڑکیوں پر بھاری تھا۔ سفید رنگ کے اسکرٹ پر گندمی رنگ نیا سا امتزاج پیدا کر رہا تھا۔ اس کی مخروطی گردن، کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں، سنہرے بال ہر مرد کے جذبات کو اتھل پتھل کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہی وہ لڑکی ہے، اس کا نام سالومن ہے، اس کا شکار ذرا ہوشیاری سے کرنا۔ وہی مدھم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لڑکی ہال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہزاروں نظروں نے اس کا طواف کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک خالی میز منتخب کر کے اس پہ بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بہت سے نوجوانوں نے اسے رقص کی دعوت دی، مگر ان سب کو مسکرا کر ٹالتی رہی۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ ایک میل ویٹر اس لڑکی کی ٹیبل کے سامنے نظر آیا۔ وہ لڑکی اسے آرڈر دے رہی تھی۔ پورے ہال میں انگریزی میوزک مدھم آواز میں گونج رہا تھا۔ تم جاؤ، اسے ایشین بہت پسند ہے، تمہاری دال گل جائے گی۔ وہیں مدھم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف چلنے لگا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے اس سے اجازت طلب کی۔ اس نے سر سے پیر تک میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، یس، وائی ناٹ؟ اس کی آواز سن کر مجھے ایسے لگا کہ کوئی دور ویرانے میں کلاسیکل موسیقی پر مشق کر رہا ہو۔ واقعی اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے ایشین بے حد پسند ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنے دیا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگوں سے نفرت ہے، وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں نفرت کی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں وجہ کو۔ اور سوری، میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، کیا لیں گے آپ؟ وہ مسکرا کر بولی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ ویٹرس اس کی ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھ کر گئے ہیں، شاید وہ شراب نہیں پیتی۔ فریش جوس کوئی سا بھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر جوس کا آرڈر دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، میرا نام سالوسن ہے، اور آپ کا نام؟ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ میں اس کو کیا نام بتاؤں۔ وہ میری جواب کی منتظر تھی۔ وجے کمار بتا دو۔ وہی مدھم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اچانک میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی ہی گہری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کہ اس نے سرگوشی سن لی ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ نام نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں، اس نے ایک بار پھر اپنی خوبصورت مسکراہٹ میری طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے وجے کمار کہتے ہیں۔ میرا نام سن کر اس کے ہونٹوں پر نہایت معنی خیز مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے بیوقوف بنانا آسان نہیں، میں سب جانتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی، سالوسن کوئی آسان شکار نہیں، جو وہ نظر آتی ہے وہ ہے نہیں۔ بہت خوبصورت نام ہے آپ کا، غالباً آپ انڈیا سے ہیں۔ جی بالکل، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس بار اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ بہت خوب مسٹر وجے، سالوسن آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہاتھ بہت گرم تھا، جیسے کوئی بہت تعفن زدہ چیز میں نے پکڑ لی ہو۔ کسی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامنے میں جس طرح کا احساس ہونا چاہیے، سالومن کا ہاتھ تھامنے ہی میں مجھے ایسی کوئی کیفیت محسوس نہ ہوئی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کی ویرانی محسوس ہوئی۔ لیکن مجھے کیا، مجھے تو اسے گھیر کر گرجا گھر کے پیچھے لے کر جانا تھا۔
سلومن تم بہت خوبصورت ہو، میں نے اپنے لہجے کو نشیلا بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اس کی طرح نہایت خوبصورت تھی، لیکن میں اس کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں مسٹر وجے، ذرا نوازی ہے آپ کی، میں نے اسے مکھن مارتے ہوئے کہا۔ کل آپ کیا کر رہی ہیں مس سالومن؟ میں نے اسے گھیرنے کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس شہر میں گھمائیں۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، ضرور، کل دوپہر 3 بجے میری گاڑی آپ کو پک کرے گی، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا، جیسے وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی۔ میں نے اپنی نظر سالومن کی کرسی کی جانب گھمائی۔ یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا، سالومن کی کرسی پر وہی سیاہ پوش عورت بیٹھی تھی۔ سیاہ پوش عورت اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے ستائشی نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت، گو کہ رنگ سفید نہ تھا، مگر گندمی رنگ کے باوجود ایک کشش موجود تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آنکھیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں، لیکن ہزار ذہن پر توجہ دینے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آیا۔ بہت اچھے جا رہے ہو، وہ مسکرائی۔ آپ یہاں؟ میں نے سٹ پٹا کر پوچھا۔ کیوں، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ تم ہماری طاقت کو نہیں جانتے؟ ہیڈ چھوڑو ان فضول باتوں کو، کل جب اس کے ساتھ جاؤ گے تو بہت دھیان سے کام کرنا۔ وہ جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں، کافی احتیاط کرنا۔ آپ بے فکر رہیں، جبلی اپنا کام دھیان سے کرے گا۔ شاباش، اب میں جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی۔